بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں روزہ تھا۔ شام کو 26ویں تراویح پڑھی جائے گی، جس میں 30واں پارہ شروع سے لے کر سورۃ اللیل تک تلاوت کیا جائے گا۔ جو کچھ اس میں بیان ہوا آپ کے سامنے خلاصتاً پیش خدمت ہے۔ سورۃ النبا مکی صورت ہے، 40 آیات، 2 رکوع، 173 کلمات، 970 اس میں حروف ہیں۔ جو لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے ان کا ذکر، نیز قیامت میں انکار کرنے والوں کو دیے جانے والے عذاب کا ذکر یہاں پر تفصیلاً موجود ہے۔ متقین کے انعامات کا ذکر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا صرف وہی شفاعت یا کلام کر سکے گا۔ کافر قیامت کا عذاب دیکھ کر کہیں گے کہ کاش کہ ہم مٹی ہو گئے ہوتے، مگر اس دن ان کی اس سوچ پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکے گا۔ سورۃ النازعات مکی صورت، 46 آیات، 2 رکوع، 197 کلمات، 753 اس میں حروف ہیں۔ یہاں فرشتوں کی قسم کھائی گئی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر کام کو انجام دیتے ہیں۔ کافروں کا مذاقاً کہنا کہ اگر قیامت میں اٹھنا برحق ہے تو یہ بات تو ہمارے لیے نقصان دہ، کیونکہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہو کر رہے گا، وہ میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ فرعون کا کہنا کہ میں سب سے اونچا رب ہوں، اللہ کا اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں کے عذاب میں پکڑ کر اس کی جھوٹی خدائی کے دعوے کو رد کرنے کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ کافروں کے قیامت کے بارے میں بار بار سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ صرف ان لوگوں کو ڈر سنائیں جو ڈر کر عمل بھی کرتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف ایک شام رہے، یعنی دنیا قیامت کی ہولناکیوں کے سامنے ایک دن کی لگے گی۔ سورۃ عبس مکی صورت ہے، 42 آیات، 1 رکوع، 130 کلمات، 533 اس میں حروف ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف اور امیہ بن خلف کو تبلیغ فرما رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوئے اور زور زور سے ندا کی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سکھایا ہے مجھے بھی تعلیم فرمائیے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کا اثرات ظاہر ہوئے اور آپ اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لانے والے نہیں، آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ جو بھاگے بھاگے دین سیکھنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ان کو ترجیح دیجیے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اکرام دیا کرتے تھے۔ مومنوں کے منہ روشن ہوں گے اور کافروں کے چہرے پر گرد ہوگی اور سیاہی ہوگی۔ آگے سورت التکویر مکی صورت ہے، 29 آیات، 1 رکوع، 104 کلمات اور 530 اس میں حروف ہیں۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ترمذی شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کو سامنے دیکھے تو اسے چاہیے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، یہ 3 صورتیں جو ہے یہ پڑھا کرے، قیامت اس کے سامنے ہی اس کو نظر آئے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سے مراد قرآن یا اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مراد لے بھی لیا جائے تو قرآن بھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کو غیب کا پتہ چل گیا، اور اگر خدا ہے اس سے مراد تو خدا اپنے محبوب کو غیب نہیں بتائے گا تو اور کس کو بتائے گا؟ یعنی ہر صورت میں پیارے آقا کے پاس علم غیب کا ہونا اس آیت سے ثابت ہے۔ سورت انفطار مکی صورت ہے، 19 آیات، 1 رکوع، 80 کلمات اور 327 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا بنایا، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، ہر طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنایا ہے، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ سورت المطففین مکی صورت ہے، 36 آیات، 1 رکوع، 169 کلمات اور 730 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت بیان ہوئی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ناپ تول میں دیانت سے کام نہیں لیتے تھے، خصوصاً ابو جہنہ۔ اس نے 2 ترازو رکھے ہوئے تھے، ایک لینے کے لیے جس میں وزن زیادہ تلتا تھا اور ایک دینے کے لیے جس میں وزن کم تلتا تھا۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم میں سجین بتایا گیا ہے۔ سجین 7ویں زمین سے بھی نیچے ایک مقام ہے جو ابلیس اور اس کے لشکروں کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے دیدار الہی سے محرومی کا بیان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن کو دیدار ہوگا، کیونکہ جو چیز اللہ نے اپنے دشمن کے لیے بطور وعید ذکر کی ہے ان کی سزا یہ ہے، تو وہ جس طرح دنیا میں توحید الہی سے محروم ہیں، آخرت میں بھی دیدار الہی سے محروم ہوں گے، اور وہی چیز مومن کے لیے ثابت ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ مومن کو دیدار الہی ہوگا، اور صورت میں اس کا تفصیلاً بھی ذکر ہے اور باقاعدہ واضح طور پر بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ نے نیک لوگوں کے لیے ایک مقام جنت میں علیین کا ذکر کیا۔ یہ مقام 7ویں آسمان سے زیر عرش ہے اور بہت عظمت والی جگہ ہے۔ جنت کی ایک پاکیزہ شراب تسنیم کا ذکر یہ سب سے اعلیٰ شراب ہے۔ باقی جنتیوں کی شراب میں بھی اس شراب کو ملا کر ان کو پلایا جائے گا۔
سورت الانشقاق مکی صورت ہے، 25 آیات، 1 رکوع، 107 کلمات اور 430 اس میں حروف ہیں۔ روز قیامت جن لوگوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان سے حساب آسان لیا جائے گا۔ آسان سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی نیکیاں دیکھے گا، اس پر ثواب پائے گا، اور اس کے گناہ اس کو دکھا دیے جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ کوئی عذر کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جس کسی کو سوال کیا جائے گا وہ عذر پیش کر ہی نہیں سکے گا اور رسوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو عذر سے بھی بچا لے گا، اور جن لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ موت مانگتا پھرے گا، کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ اس کی گردن میں ہوگا اور بایاں ہاتھ اس کی پشت پر، اور اس ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ یہ حالت دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ جب اقرا صورت میں سجدے کا حکم نازل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین نے سجدہ کیا، مگر کفار مکہ نے نہیں کیا۔ یہاں ان کی برائی بیان ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت واجب ہے پڑھنے والے پر اور سننے والے پر بھی، اور جس نے سننے کا ارادہ نہ کیا اس پر بھی۔ قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں سجدہ واجب ہے۔ اس سجدے کی بھی وہی شرطیں جو نماز کی ہیں، نماز کے سجدے کی ہیں، یعنی سطر عورت، قبلہ رخ ہونا، باوضو ہونا وغیرہ۔ اگر امام آیت سجدہ پڑھے تو امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ واجب ہوگا۔ اس واجب کو زندگی میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی وقت کرو، مگر نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اگر فوراً کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ، خصوصاً جو حفاظ کرام بار بار آیت سجدہ پڑھتے ہیں، ان کو اپنے سجدے گن کر اس کو زندگی میں ادا کرنا ضروری ہوگا۔ سورت البروج مکی صورت ہے، 22 آیات، 1 رکوع، 109 کلمات اور 465 اس میں حروف ہیں۔ برج جن کی تعداد 12 ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی۔ مروی ہے کہ ایک بادشاہ تھا، جب اس کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا دو جس کو میں جادو سکھاؤں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کی ڈیوٹی لگائی، لڑکا جادو سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب بھی آتا تھا اور بچہ اس کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک درندہ آیا، لڑکے نے پتھر اٹھا کر مارا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ راہب سچا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے۔ پتھر مارنے پر جانور ہلاک ہو گیا تو وہ بچہ بھی مستجاب الدعوات ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ کے کسی قریبی کو بچے کی دعا سے بینائی واپس مل گئی تو بادشاہ کو پتہ چلا، اور خدا کو ماننے کی وجہ سے بادشاہ نے اس راہب کو اور اس مصائب کو آرے سے چلوا دیا اور بچے کو پہاڑ پر سے پھینکنے کا حکم دیا، مگر بچہ محفوظ رہا۔ سپاہی مر گئے۔ پھر سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا تو کشتی ڈوب گئی، بچہ بچ گیا۔ پھر بچے نے بادشاہ کو کہا کہ سب کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے درخت پر لٹکا کر بسم اللہ رب الغلام کہہ کر تیر مارو تو مروں گا ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو یہ معاملہ دیکھ کر تمام لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے سب کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس واقعے کی طرف اسی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سورت الطارق مکی صورت ہے، 17 آیات، 1 رکوع، 61 کلمات اور 239 اس میں حروف ہیں۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جس سے تمام فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگا یہ کیا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تارہ ہے جس سے شیطان کو مارا جاتا ہے، یہ قدرت الہیت کی نشانیاں ہیں، تو ایک نشانی میں سے ایک یہ ہے۔ اس پر ابو طالب کو تعجب ہوا اور یہ صورت نازل ہوئی۔ انسان کی تولیدی مادہ مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینوں کے بیچ سے نکلتا ہے، جب دونوں ایک ہو جاتے ہیں تو عورت کے اندر حمل قرار پا جاتا ہے۔ سورت اعلیٰ مکی صورت ہے، 19 آیات، 1 رکوع، 72 کلمات اور 291 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا ذکر عظمت اور احترام کے ساتھ کرو۔ ابو داؤد میں ہے کہ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں داخل کرو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہو۔ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مشقت کے حفظ کروا دی، نہ آپ کو تکرار کی ضرورت تھی نہ دہرانے کی۔ کامیابی ہے اس کے لیے جس نے پاکیزگی اختیار کی، اس سے نماز کے لیے غسل اور وضو ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لو اور نماز پڑھو، اس سے پتہ چلا کہ تکبیر کہنا نماز میں داخل نہیں، کیونکہ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ سورت الغاشیہ مکی صورت ہے، 26 آیات، 1 رکوع، 92 کلمات اور 381 اس میں حروف ہیں۔ ان پجاریوں کا ذکر کہ جنہوں نے مشقت بھی جھیلی، محنت بھی کی اور جہنم کا ایندھن بھی بنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی اپنے دین پر قائم رہے اور منسوخ دین پر رہنے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سن کر کفار نے انکار کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عجیب و غریب چیزوں کا ذکر کیا تاکہ پتہ چلے کہ جو اللہ دنیا میں اس طرح کی عجیب چیزیں بنا سکتا ہے، اس کے لیے جنت میں عجیب چیزیں بنانا کیا مشکل ہے، جیسے کہ اونٹ، آسمان بغیر ستون کے، پہاڑ اور زمین، اس کے مقابلے میں آج تک کوئی چیز نہیں بنائی جا سکی۔
سورۃ الفجر مکی صورت ہے، 30 آیات، 1 رکوع، 139 کلمات اور 597 اس میں حروف ہیں۔ فجر اور 10 راتوں کی قسم ذکر کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحج کی 10 راتیں مراد ہیں۔ ان راتوں کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ فضیلت کی وجہ ایک یہ ہے کہ ان راتوں میں اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں مختلف راتوں کے حوالے سے، مگر زیادہ تر انہی راتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ قوم عاد میں ایک نام ارم بھی ہے۔ یہ لوگ بہت طویل اور لمبی عمروں والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈر سنانے کے لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ ان طویل عمر اور قد والوں کو، بہادروں کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے تو یہ کفار کیسے بچ سکتے ہیں۔ قوم سمود کا ذکر ان میں سے ایک شداد تھا جس نے دنیا پر بادشاہت کیا، تمام بادشاہ اس کے مطیع تھے۔ اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کرتے ہوئے اپنی جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک شہر عظیم بنا جس کے محل سونے چاندی کے اینٹوں کے تھے، زبرجد اور یاقوت کے ستون نصب کیے، فرش اور راستوں پر بھی قیمتی پتھر تھے، کنکریوں کی جگہ موتی بچھائے اور جواہرات کی بنی ہوئی نہروں میں پانی جاری کیا گیا۔ قسم قسم کے درخت تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب وہ اس جنت کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا تو عذاب الہی نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن کلابہ عدن کے صحرا میں ایک دن اپنا اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس جنت میں جا پہنچے اور وہاں کی خوبصورتی دیکھی اور آتے ہوئے وہاں کے جواہرات لے کر آئے۔ یہ خبر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے کعب ابن احبار سے دریافت کیا کہ کیا ایسا کوئی شہر ہے؟ اور انہوں نے فرمایا ہاں، اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ یتیموں کی عزت کرنے اور ان کے مال نہ کھانے کا حکم۔ مومن سے بوقت موت کہا جائے گا کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سورۃ البلد مکی صورت ہے، 20 آیات، 1 رکوع، 82 کلمات اور 320 اس میں حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی اور فرمایا کہ اے محبوب، مکہ کی قسم کہ تم اس میں ہو۔ معلوم ہوا کہ مکہ کو فضیلت اس لیے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہیں۔ انسان کو مشقت میں پیدا فرمایا، یعنی حمل کے دوران بند کمرے کی مشقت میں پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کا مرحلہ، پھر روزی کمانے کا مرحلہ، یہ سب مشکلات ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ عبرت حاصل کی جا سکے، اور اللہ نے انسانی اعضاء کو بہت بڑا انعام قرار دیا ہے۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے، 15 آیات، 1 رکوع، 54 کلمات ہیں اور 247 اس میں حروف ہیں۔ اللہ نے اپنی بہت ساری تخلیق کی ہوئی چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جس نے نفس کو برائی سے پاک کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اپنے نفس کو مصیبت میں ڈالا وہ نامراد ہوا۔ قوم سمود کا واقعہ یہاں پر دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، 21 آیات، 1 رکوع، 71 کلمات اور 310 اس میں حروف ہیں۔ یہ صورت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور امیہ ابن خلف کے خلاف نازل ہوئی۔ امیہ ابن خلف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تکلیف میں بھی وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ نے امیہ سے کہا کہ بدبخت کیوں تکلیف دیتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو اعتراض ہے تو خرید لیں۔ آپ نے گراں قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر کفار مکہ نے کہا کہ شاید آپ پر حضرت بلال کے کچھ احسانات ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان پر کوئی احسانات نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال مختلف ہیں، یعنی امیہ خدا کی دشمنی میں لگا تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے تھے۔ آج کا بیان یہیں تک، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل پورے قرآن مجید کے آخری خلاصے، آخری بیان اور آخری تراویح کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس بیان کو آگے شیئر کرتے رہیے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔